آئی تھی ان کی بہت توہین کی گئی، گالم گلوچ کی گئی، اور پورے خیبر پختونخوا کو اور خیبر پختونخوا کے منتخب نمائندوں کو گالیاں دی گئی۔ یہ واقعات جو ہیں یہ پارٹی کو جو ہے ایک ایسے مقام پہ لے جا رہے ہیں جہاں پہ پشتون جنہوں نے واحد صوبہ ہیں جہاں پہ مرنے کے لیے جو ہے خیبر پختونخوا سے ورکر آتے ہیں۔ 9 مئی کے بعد تحریک خیبر پختونخوا کے لوگوں نے شروع کی جو پورے پاکستان تک پھیلی، اور آج اگر پاکستان تحریک انصاف وجود رکھتی ہیں، زندہ ہیں، تو یہ بالخصوص خیبر پختونخوا کے لوگوں کی رہی منت ہے۔ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان تحریک انصاف سے وابستگی کا دعویٰ کرنے والے کچھ لوگ، انہوں نے پہلے مجھے اپنے کوششوں کا شکار کیا۔ کوشش یہی تھی کہ ان کے گروپ میں شامل ہو جاؤں۔ یہ میں آج واضح کر دوں کہ ایک گروپ کو جو ہے ہر پی ٹی آئی کا لیڈر ایم این اے ایم پی اے جو ہیں وہ اس کو بشرا بی بی کے گروپ کا نظر آتا ہے، جبکہ بشرا بی بی نے کبھی بھی کسی بھی پاکستان تحریک انصاف کی کسی لیڈر کو کوئی گروپ بنانے یا اپنانے یا کوئی اپنی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا، نہ کوئی کوشش کی۔ میں آج جو پارلیمانی پارٹی میں جو بات چیت ہوئی، پتہ چلا کہ جنید اکبر خان جو ہیں ان کو بھی محترمہ علیمہ خانم نے کال کر کے جھاڑ پلائی، علی اصغر خان صاحب کو کال کی گئی اور یہ کہا گیا کہ میں کے پی کی لیڈرشپ اور کارکنوں کے مابین طلاق کرواؤں گی۔ میرے بعد جو ہیں بیرسٹر گور کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد علی امین خان گنڈاپور کو جو ہے تختہ مشق بنایا گیا۔ آج کل جنید اکبر خان بھی نشانے پر ہیں اور اس کے خلاف بھی سوشل میڈیا پہ کمپین ہو رہی ہے۔ آخر کیوں؟ اور یہی لوگ نہیں ہیں، ہر اس لیڈر کی جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے درگت بنائی جاتی ہے۔ کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ پشتون قیادت کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کی پشتون قیادت کے ساتھ آج پنجاب سے آئے ہوئے لوگوں نے، اور جس میں گھر کی نوکرانیوں کو لایا گیا، پشتون قیادت کو گالیاں دی ہے۔ یہ قیادت اس کڑے دور میں ڈٹی بھی ہیں۔ 14 بندے مرے ہیں، ذرا ان کے ڈومیسائل تو دیکھیں، جو شہید ہوئے وہ کہاں سے تھے؟ یہ جو لاکھوں لوگ آئے یہ کہاں سے آیا کرتے تھے؟ کس طرح آنکھیں پھیری جا سکتی ہیں؟ تو لہٰذا اور واٹس ایپ میں پیغامات بھیجے گئے، میرے پاس موجود ہیں، اور باقاعدہ انسٹرکشن دی گئی ہیں سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو کہ آپ نے خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی قیادت کو تختہ مشق بنانا ہے، اور وہی کام جو ہے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے۔ یہ جو قیادت ہیں جن کی آج کل درگت بنائی جا رہی ہے، کاش کہ اس وقت میرے ساتھ کڑی ہوتی تو آج ان کی بھی درگت نہ بنتی۔ لیکن شاید اب تو ان کو احساس ہو۔ میں آپ کے توسط سے پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکروں کو کہنا چاہتا ہوں، اگر ان حرکتوں سے کچھ حاصل کیا جا سکتا تھا تو پارٹی مضبوط ہوتی، مستحکم ہوتی۔ یہ سوشل میڈیا پہ گالم گلوچ اور کس کو دے رہے ہیں؟ یہ جو آج ہائی کورٹ کے سامنے گالیاں پڑی، منسٹروں کے ساتھ ہاتھا پائیاں کی، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اور اگر آپ اپنی قیادت کو اتنا بلیٹل کریں گے تو کون سا ورکر ان پہ اعتقاد اور اعتماد رکھے گا؟ کون ان کے ساتھ نکلے گا؟ یعنی یہ کوششیں تو قصداً پارٹی کو تباہی کی طرف گامزن کرنے کے مترادف ہیں۔ میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور مجھے علم ہے کہ اس کے بعد
سوشل میڈیا پہ ایک دفعہ پھر میرے خلاف گالم گلوچ کا بازار گرم ہو جائے گا، گرم کر لو، یہی آپ کی اوقات ہیں، یہی آپ کر سکتے ہیں اور یہی آپ کرتے آئے ہیں۔ لیکن میں خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو پہچان لیں، یک کے بعد دیگرے صرف آپ ہی پہ اٹیک ہو رہے ہیں۔ اور کیوں ہو رہے ہیں؟ بجٹ پاس کیا، بڑا ہی گناہ کبیرہ ہوا۔ بجٹ کس کا تھا؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا تھا۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کس کی بنی ہوئی ہے؟ پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں جن کو خان نے ٹکٹ دیے، اور ابھی بجٹ آیا نہیں تھا کہ ایک شوشہ چھوڑا گیا کہ خان نے کہا ہے کہ بھئی یہ میری پرمیشن سے مشروط ہے۔ یعنی کون سی ایسے محرکات تھے کہ آپ اپنی بجٹ کو جو ہیں آپ مشروط کر رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا وار اس طرح کیا گیا کہ جناب جو ہی پولیٹیکل کمیٹی ایک ممبر جو پولیٹیکل کمیٹی کا ہے وہ خان کا لگایا ہوا ہے، اور سب نے کنسنسس سے اس بجٹ کو پاس کیا۔ اس بجٹ کو پاس کرنے کے بعد اسپیکر اسمبلی نے پارلیمانی کمیٹی کے فیصلے کے تناظر میں اس کو ایوان میں پیش کرنے کی اجازت دی۔ اب آپ اس پہ گالیاں دے رہے ہیں کہ بجٹ کیوں پاس کیا؟ کون ہوتے ہیں آپ؟ کس حیثیت میں دے رہے ہیں؟ یہ ان ایم پی ایس کا حق ہے، ان خیبر پختونخوا کے لوگوں کا حق ہے کہ اپنا بجٹ پاس کریں۔ خان نے یہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ خان نے کہا جی سپریم کورٹ میں چلے جائیں، اور خان نے یہ کہا، ٹویٹ آئی نا خان کے اکاؤنٹ سے، تو اس کی تو لہذا یہ نفرتیں، یہ قدورتیں، یہ شکوک و شبہات ہر چھوٹی چیز پہ پیدا کی جاتی ہیں تاکہ پارٹی کی قیادت کو مزید ٹکانے لگایا جا سکے۔ ان حرکتوں سے آپ نے ورکر سے احتجاج کی امید چھین دی ہے۔ تو لہذا میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو کہنا چاہتا ہوں، خیبر پختونخوا صرف عمران خان کے ساتھ ہیں، اس کا کوئی رشتہ دار جو ہے پارٹی کا لیڈر بننے کی کوشش نہ کریں۔ شاید بقایا قیادت جو ہے یہ کہتے ہوئے ہمارے لیے خان کی بیگم اور خان کی بہن انتہائی واجب الاحترام ہے خان کے رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا لیڈر صرف عمران خان ہے، اور خیبر پختونخوا عمران خان کے ساتھ کڑی ہیں۔ عمران خان کے نام پہ کوئی بھی شخص حق شفا دائر نہ کرے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، ہماری مثال تو وہ بھیگے ہوئے شخص کی ہے جو بارش میں مکمل بھیگ چکا ہو، تو لہذا ہمارا تو اور کچھ کوئی بھیگا کر ہی نہیں سکتا ہے، تو ہم تو حق اور سچ بولتے رہیں گے۔ اور وہ اس وجہ سے بھی سنت ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ تکبر کرے تو تکبر کرنے والے کو جواب تکبر سے دیں۔ تو لہذا میرے لیے تو خان کے علاوہ کوئی اور جو ہیں تکبر جنہوں نے کی ہے چھٹی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو مسئلے مسائل ہیں، مصیبت یہ ہیں، آفت یہ ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے اس کی مٹھی میں ہے، اور سوشل میڈیا شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہذا یہ ایک بات اور ہے، اخلاقی جرت کا بھی فقدان ہے۔ پولیٹیکل کمیٹی نے پورے کنسنسس سے اس بجٹ کو پاس کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کا اعلامیہ کاما اور فل سٹاپ تک سلمان اکرم راجہ صاحب کی ہدایت کے مطابق بنایا گیا۔ شیخ وقاص صاحب کو اے آر وائی پہ آپ نے سنا ہوگا۔ لیکن جب سوشل میڈیا کا دباؤ آیا تو کہا جی کہ نہیں، یہ تاخیر اس میں کرنی چاہیے تھی، اپنے آپ کو لا تعلق کر دیا، یہ نہیں چلے گا۔ یا آپ نے اپنے فیصلے کو اون کرنا ہے، یا پھر اعلان کہہ دیں کہ جی میں اس فیصلے کا معترف نہیں ہوں۔